نماز سے لے کر فجر سے لے کر عشاء تک کوئی ایک نماز نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رہنے دی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے شروع کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی واضح احادیث ہے، 2 ٹوک احادیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ عورتیں بھی خواتین بھی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتی، ما یعرفن من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی، عورت بھی دوسری عورت کو نہیں پہچانتی تھی میرے ساتھ کون کھڑی ہے۔ اس اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے فجر کی۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی، آپ کے فعل مبارک کی، آپ کی حدیث کی کوئی پرواہ نہیں، نماز اجالا کر کے پڑھی جا رہی ہے۔ پوچھا جاتا ہے تو حدیث کو تروڑ مروڑ کر وہ جی حدیث میں حکم ہے جی خوب روشن کر کے پڑھو، حالانکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ فجر صادق جو ہوتی ہے اس کو روشن کر کے پڑھو، وہ آسمان میں روشنی ہوتی زمین میں نہیں۔ لیکن رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا، وہی لوگ جو سورج چڑھنے کے قریب قریب نماز پڑھتے ہیں فجر کی، جب رمضان مبارک آتا ہے تو آپ سے بھی پہلے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یا آپ کے عمل کا، آپ کی حدیث کا کوئی پاس ہوتا، کوئی لحاظ ہوتا تو یہ دوولی پالیسی تو نہ ہوتی نا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث، رمضان ہو غیر رمضان ہو، ہماری نماز کا طریقہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے۔ یا تو فرق کر کے بتائیں نا کہ رمضان میں آپ اندھیرے میں پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں اجالے میں پڑھتے تھے۔ ظہر کا وقت لے لو لیٹ کر کے، عصر کا وقت لے لو بہت لیٹ کر کے، مغرب کو لے لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پڑھواتے تھے صحابہ سے۔ وہاں جلدی کرنی ہے، خبردار 1 منٹ بھی وقفہ نہیں دینا، فوراً پڑھنی ہے جی نماز۔ عشاء کا لے لو، عشاء کے وقت میں تاخیر مستحب ہے، تاخیر کرنا بہتر ہے۔ جس نماز میں تاخیر کرنا گناہ تھا، فجر میں عصر میں گناہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز، فرمایا منافق کی نماز ہے، بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو 2 ٹھونگے مارتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز میں ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ نماز دیکھ لو، کس کی نماز؟ جس میں اللہ کا ذکر ہے، جس میں اطمینان ہے، جس میں سکون ہے، جس میں سنت کی اتباع ہے، وہاں لیٹ کر کے، اور جس نماز کو لیٹ کرنا مقصود ہے پہلے پڑھی جا سکتی، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو لیٹ کرنا منع تھا اس کو لیٹ کر کے پڑھنا ہے لازمی طور پر، اور جس کو لیٹ کرنے کی ترغیب ہے اس کو سب سے پہلے پڑھنا ہے لازمی طور پر۔ نماز کے طریقے ہم رفع الیدین آمین کی تو بات ہی نہیں کرتے، فی الحال وہ بات ہی نہیں کرتے، ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو امت میں کبھی اختلافی تھیں ہی نہیں، کبھی اختلافی نہیں تھی۔ نماز کا طریقہ سارے ہی مانتے ہیں، ساری احادیث کی کتابیں اٹھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، نماز آخر ہوتی، سلام پھرتا، ذکر کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ اکبر کے لفظ سے پہچانتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر دیگر دعائیں ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ دعویٰ محبت رسول کا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ آپ کی نماز کا اختتام اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سے ہوتا، اور یہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے ہیں، مل کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ محبت کا دعویٰ ہے لیکن آپ کا طریقہ پسند نہیں ہے، کیوں بھائی؟
کس نے آپ کو اختیار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک بناؤ؟ آپ کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ امت کو جو تعلیم دی ہے، آپ نے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ سنن ابی داؤد کی، مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ انی احبک یا معاذ، پیارے معاذ، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول، ہر نماز کے بعد یہ لازمی کہنا ہے، یہ دعا لازمی پڑھنی ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ نماز کا اختتام کرو اور یہ دعا نہ پڑھو، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور بعض روایت میں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ صحابہ کرام نے کتنی قدر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا، معاذ یہ دعا کبھی نہیں چھوڑنی، یہ وصیت تھی نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک بھی نماز ایسی نہیں تھی جس کے بعد انہوں نے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک والی دعا نہ پڑھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے شاگردوں کو جب حدیث بیان کی، ان کو وصیت کی کہ بیٹا تم نے بھی کبھی نماز کے بعد یہ دعا نہیں چھوڑنی۔ ان کے شاگرد عبد الرحمن السنابحی، انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی تو اپنے شاگرد ابو عبد الرحمن الحبولی کو یہ وصیت کی کہ کبھی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تم نے نہیں چھوڑنا۔ بتاؤ کس نے چھوڑا ہے یہ طریقہ؟ محبت کا دعویٰ ہے، ہم نے اپنایا ہے، ہم نے اپنایا، ہم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ محبت خالی دعووں کا نام نہیں ہے، محبت اتباع فرما برداری کا نام ہے۔ یہ وہ فرما برداری ہی ہے، یہ اتباع ہی ہے جو مسلمانوں کو غالب کرنے کا سبب ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس وقت غلبہ تھا، اور یہی فرما برداری ہے جس کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم مسلمان بحیثیت مجموعی ذلت اور پستی کا شکار ہیں۔